السلام علیکم میرے ہم وطنوں، عباس اقبال رضوی عرض کر رہا ہوں اپنے ہم وطن پاکستانیوں سے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے، اس وقت پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور اس بحران سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فوری حل موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ IMF سے ہونے والے مذاکرات میں جو شرائط طے ہوں اس کو ہم مانیں، اور اس کے نتیجے میں IMF سے ہمیں کچھ مدد ملے۔ تقریباً 1.8 ارب ڈالر کی ہمیں توقع ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے تقریباً 8 ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے، اگر کہ ہم IMF سے مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی سخت شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے تمام پاکستان کے 22 کروڑ عوام پہ اس کو نافذ کر دیں، جس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان برپا ہو جائے گا، اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ ان شرائط میں جہاں IMF نے ڈالر کے ڈالر کو فری کرنے کی شرط رکھی ہے، پیٹرول کی قیمت کو بڑھانے کی شرط رکھی ہے، بجلی کی قیمت کو بڑھانے کی شرط رکھی ہے، اور بہت ساری سبسڈیز کو واپس لینے کی شرط رکھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ٹیکسز لگانے کی شرط رکھی ہے۔ اگر ان تمام شرائط پہ ہم عمل کر لیتے ہیں تو مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آ جائے گا، اور ایک عام آدمی اپنی زندگی کو بہت مشکل سے گزارنے کے قابل ہو سکے گا۔ میرے ذہن میں کچھ تجاویز ہیں، میں نے سوچا کہ میں YouTube چینل کے ذریعے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھوں، اور شاید میری آواز ذمہ داران تک پہنچ جائیں، جو اقتصادی ڈویژن کے ماہرین ہیں، ذمہ دار ہیں، جو اسٹیٹ بینک سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار ہیں، اور جو ہمارے موجودہ حکومت میں معاشی ماہرین ہیں، شاید ان کو میری کوئی بات پسند آ جائے، اور اگر کوئی گستاخی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ عرض یہ ہے کہ جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ اس وقت الیکٹرک سرکولر ڈیٹ کی ویلیو اس وقت تقریباً 2,800 ارب روپے ہو چکی ہے، یعنی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کا ادھار حکومت پاکستان پہ 2,800 ارب روپے ہے۔ اس کے علاوہ گیس سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، میری معلومات کے مطابق کہ جو میں خبروں سے ہی سنتا رہتا ہوں، 1,550 ارب روپے کے برابر ہو چکا ہے گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ۔ تو میرے ذہن میں تجویز یہ آ رہی ہے کہ جب اتنے بڑے والیوم کے قرض جات کو حکومت ہولڈ کر سکتی ہے، تو کیوں نہ کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ جیسا کہ خبروں میں آ رہا ہے کہ ہمارے ملک سے ڈالر ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں روزانہ 50 لاکھ 60 لاکھ ڈالر اسمگل کیے جا رہے ہیں، اور وہ ڈالرز جو بیرونی ممالک سے لوگ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اس کو ہنڈی کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں اسے بائی کرتے ہیں، اور ایک مخصوص ریٹ کے اوپر افغانستان منتقل کر دیا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر اسٹیٹ بینک اس طرف کوشش کرے
کہ جس ریٹ پہ افغانستان میں ڈالر خرید کر کے بھیجا جا رہا ہے، اس ریٹ پہ ہمارا پاکستان کا اسٹیٹ بینک پرچیز کرنے کا اعلان کرے، اور جس ریٹ پہ بھی بلیک مارکیٹ کے اندر جس ریٹ پہ بھی ڈالر سیل کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ اس ریٹ پہ ڈالر کو بائی کرے۔ دوسرا اقدام یہ ہونا چاہیے کہ ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت کوئی اگر ممکن ہے کہ قانون بنا دیا جائے کہ ڈالر کی پرائیویٹ بائنگ اور سیلنگ وہ جرم قرار دے دی جائے، اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک ہمارے امپورٹرز کو جو ڈالر حاصل کرتا ہے اسٹیٹ بینک، ان کو 50 روپے کم قیمت پہ اپنے امپورٹرز کو مہیا کرے۔ اگر 1 ارب ڈالر کی پرچیزنگ اسٹیٹ بینک کرتا ہے بلیک مارکیٹ سے، جس کا انتظام کرنا ضروری ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ بائی لاز کے تحت ایسا ممکن نہ ہو، مگر کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا میتھڈ ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بلیک مارکیٹ میں آنے والا ڈالر اسٹیٹ بینک بائی کرے، اور اس ڈالر کو 50 روپے کم میں امپورٹرز کو، جو کنفرم امپورٹرز ہوں، ان کو مہیا کیا جائے۔ یعنی اگر 1 ارب ڈالر کی اسٹیٹ بینک پرچیزنگ کرتا ہے تو اس پہ 50 ارب پاکستانی روپی خرچ کرنے پڑیں گے اسٹیٹ بینک کو کہ وہ اپنے امپورٹرز کو 1 ارب ڈالر مہیا کرے۔ اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں تو 10 ارب ڈالر کا ٹارگیٹ اگر اسٹیٹ بینک رکھتا ہے، اگلے 3 مہینوں کے دوران میں 10 ارب ڈالر خریدنے کے بعد جب اس کو امپورٹرز کو مہیا کیا جائے گا تو ہمارے پاکستانی 500 ارب پاک روپی ہمیں انویسٹ کرنے پڑیں گے سبسیڈائز کرنے کے لیے۔ ان 500 ارب پاکستانی روپیز کو کسی بھی پرائیویٹ بینک سے انویسٹ کرایا جا سکتا ہے، ایک مخصوص انٹرسٹ ریٹ کو طے کرنے کے ساتھ میں، اور ان 500 ارب پاکستانی روپیز کو واپس ادا کرنے کے لیے حکومت پاکستان آنے والی مدت میں، آنے والے سالوں میں کوئی میکینزم طے کرے، وہی میکینزم کہ جو 2800 ارب پاک روپی کو ادا کرنے کا حکومت بنائے گی، وہی میکینزم جو گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 1550 ارب واپس کرنے کا کوئی طریقہ اپنایا جائے گا، اسی طریقے کے تحت پاکستانی بینکوں سے 500 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کو واپس کرنے کا میکینزم بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے پورٹ کے اوپر اس وقت ہزاروں کنٹینر منتظر ہیں کہ ان کو کلیئرنس ملے، ان کے امپورٹرز کو اسٹیٹ بینک سے ڈالر مہیا ہو، وہ ادائیگی کریں اپنے منسلکہ بینکوں کو، اور وہ کنٹینر چھڑائے جائیں، اس لیے کہ ہماری امپورٹ تقریباً بند پڑی ہے۔ ہمارے پاکستان میں میڈیسنز کا را مٹیریل آنا بہت ضروری ہے، کھانے کا تیل آنا بہت ضروری ہے، فرنس آئل، کروڈ آئل آنا بہت ضروری ہے، اور جو اسپیئر پارٹس، بہت اہم اسپیئر پارٹس ہیں، ان کا آنا ضروری ہے، اور دوسرے را مٹیریلز جو ہماری ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سے مراد اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا ہمارا اقتصادی ڈویژن یا ہمارے فائننس منسٹر صاحب اس طرف کچھ ذہن لگائیں اپنا کہ بلیک مارکیٹ سے ڈالر کو اسٹیٹ بینک پرچیز کرے،
اور 50 روپے کم میں وہ اپنے امپورٹرز کو مہیا کرے، تو اس سے بلیک مارکیٹ سے امپورٹر کبھی بھی ڈالر نہیں خریدے گا سوائے اسٹیٹ بینک سے خریدنے کے۔ دوسری طرف ہماری امپورٹ کھل جائے گی، ہماری ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور کروڈ آئل اور فرنس آئل کی امپورٹ سے کہ جس کا اچھا خاصا حصہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے میں استعمال میں آتا ہے، تو بجلی کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے میں مدد ملے گی، اور یوں ہماری صنعتیں جو بند ہو رہی ہیں وہ بند ہونے سے بچ جائیں گی۔ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو روزگار مل جائے گا، اور ہماری ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے اور جو امپورٹ ہماری بند ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت تقریباً 3 ارب ڈالر کے ریزرو رہ گئے ہیں، جو کہ انتہائی ناکافی ہیں۔ تو اگر میری اس تجویز کے اوپر تھوڑا سا ذہن لگایا جائے کہ ڈالر کی اسمگلنگ کو روکا جائے، پرائیویٹ بائنگ اینڈ سیلنگ اس کو جرم قرار دیا جائے، اور بلیک مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک ڈالر پرچیز کرے اور اس کو 50 روپے کم میں اپنے امپورٹرز کو مہیا کرے، اور یوں پرائیویٹ بینکوں سے 10 ارب ڈالر کی پرچیزنگ اور امپورٹرز کو مہیا کرنے کے لیے پرائیویٹ بینکوں سے 500 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کروائی جائے۔ یہ یہ اسٹریٹجی اس وقت ہمارے ملک کی شدید ضرورت ہوگی، اس لیے کہ ہمیں ڈالر اور کہیں سے دستیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم کو یہ اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے، اور یاد رہے کہ بلیک مارکیٹ سے خریدا ہوا ڈالر یہ نہ کوئی قرضہ ہوگا، نہ کوئی یہ امداد ہوگی۔ اس ڈالر کو ہم پرچیز کریں گے اور اس کو ہم نے واپس نہیں لوٹانا۔ یہ باہر سے آنے والی ریمیٹنسز ہوں گی، یا ان لوگوں سے خریدے گئے ڈالر ہوں گے جنہوں نے ڈالرز کو اسٹاک کیا ہوا ہے، اور وہ مہنگے داموں پڑوسی ملک کو فروخت کر رہے ہیں، یعنی اسمگل کر رہے ہیں۔ تو خدا را میری اس تجویز کے اوپر غور کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ممکن چیز ہے کہ جہاں حکومت 2800 ارب روپے کا قرضہ ہولڈ کر سکتی ہے سرکولر ڈیٹ کی مد میں، جو الیکٹرک کے سرکولر ڈیٹ ہے، اور 1550 ارب روپے گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہولڈ کر سکتی ہے، تو ایک نیا قرضہ پرائیویٹ بینکوں سے لے کر کے ڈالر کو سبسیڈائز ریٹ کے اوپر امپورٹر کو مہیا کر کے امپورٹ کو جاری و ساری کیا جا سکتا ہے، اور ایکسپورٹ کو مسلسل ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، اور کروڈ آئل اور فرنس آئل کو امپورٹ کر کے اپنی بجلی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ریگولرائز کرایا جا سکتا ہے۔ تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ میری اس ناچیز کی اس تجویز کے اوپر غور کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس طرح سے ڈالر کی جو دستیابی ہے اس کو ممکن بنایا جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔